اگلی پاکٹ پوری یہ جو آدیش بات ہوئی اگلی پاکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس۔ آج کی گفتگو بھی پچھلی نشستوں کا تسلسل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہترین ہے، یعنی تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع کا باعث ہے۔ پچھلی گفتگو جس جگہ پہ اختتام پذیر ہوئی تھی اس کا لب لباب یہ تھا کہ جس طرح اللہ نے کائنات کی منفعت کے لیے کائنات کو فیض رسانی کے لیے ملائکہ کو منتخب فرمایا ہے، ملائکہ کو متعین فرمایا ہے، اسی طرح اولیاء اللہ کو بھی منتخب اور متعین فرمایا ہے۔ اور اس میں استنباط فقیر نے اس حوالہ سے کیا تھا اگر ملائکہ کی مختلف ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں ہونے کے باوصف ان کی مختلف ذمہ داریاں ہونے کے باوجود اللہ کی توحید میں کوئی فرق وقوع پذیر نہیں ہوتا تو اولیاء اللہ کی ذمہ داریوں کی وجہ سے بھی توحید میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ اصل میں اللہ کے اختیار کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ دقیقے اور اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق یا موجد ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں ہماری جو فزیکل دنیا ہے اس کے اندر ایک شخص جسے ہم تخلیق کار کہتے ہیں، کسی چیز کا خالق کہتے ہیں، کسی چیز کا موجد کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے۔ اس نسبت کو سمجھا جائے تو پھر یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اولیاء اللہ جو فیض رسانی کا اور نفع کا باعث ہیں وہ دراصل اللہ کا ہی فیض ہے۔ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا وانا قاسم واللہ یعطی، کہ وہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ کسی سے کوئی چیز پکڑ لی جائے اور اس کے بعد اس کا تصرف ختم ہو جائے اور پھر وہ چیز آگے دے دی جائے اپنے تصرف سے۔ ایسا ہوتا نہیں۔ میں آپ کو ابھی عرض کرتا ہوں، ایک شخص ہے جس نے موبائل بنایا۔ اب یہ مسئلہ جو ہم زیر بحث لا رہے ہیں اس کو سمجھنا توحید کے باب میں بھی اشد ضروری ہے۔ شرک کے حوالہ سے جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں ان کے تناظر میں بھی اس کا جانچنا بہت ضروری ہے کہ حق تعالیٰ کا جو کائنات کے ساتھ ربط ہے اور اتصال ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا معمار کا تعمیر کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح کا موجد کا ایجاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے جس نے موبائل ایجاد کیا، اب اس شخص کو یہ بھی علم نہیں ہوگا موبائل کہاں پڑا ہوا ہے، حالانکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ وہ موبائل اس کے دائرہ تصرف اور دائرہ اختیار سے نکل چکا ہے، حتیٰ کہ اس کے دائرہ علم سے بھی نکل چکا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس ہماری جیبوں کے اندر موبائل موجود ہے، نہ جانے یہ چائنا سے آئے ہیں، کوریا سے آئے ہیں، جاپان سے آئے ہیں، کہاں کہاں سے آئے ہیں۔ جن فیکٹریز نے انہیں بنایا ہے وہ نہیں جانتی کہ اس وقت وہ موبائل کہاں پڑا ہوا ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ ہمارا موبائل کس پرپس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہ ایجاد ہے اور وہ موجد ہے۔ اللہ کا کائنات کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہیں۔
اگر اس طرح کا تعلق مانا جائے تو پھر وہ سارے اشکالات پیدا ہوتے ہیں کہ ولی اللہ جو مدد کرے گا وہ اپنے اختیار سے کرے گا۔ اس بات کو بھی سمجھ لیجئے، ضمناً کہ جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے یا ولی کی کرامت ہوتی ہے وہ ان کے اپنے اختیار سے ہوتی نہیں، بلکہ یہاں ایک اور حکمت ہے جس کو سمجھ لینا اشد ضروری ہے کہ ولی ہوتا ہی اس وقت ہے جب اس کے اختیارات نفس ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں راہ طریقت پہ چلنے والے بعض احباب گلا کرتے ہیں کہ ہم بہت کتابیں بھی پڑھتے ہیں، چلا کشیاں بھی کرتے ہیں، اوراد و اذکار بھی کرتے ہیں، اشغال و اذکار بھی کرتے ہیں، بڑے چلا بھی کرتے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس کو پڑھنے سے یہ ہوگا، اس کو پڑھنے سے یہ ہوگا۔ اس حصول کی اور اس مقصود کے نہ پہنچنے کی دو وجوہات۔ ایک بنیادی وجہ اخلاص کا نہ ہونا ہے۔ کہتے ہیں کوئی شخص کسی بزرگ کی خانقاہ پہ موجود تھا، اندھا تھا، اور وہاں پہ بڑی دعائیں مانگ رہا تھا کہ مجھے نظر مل جائے، اور نظر نہیں مل رہی۔ ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ نے محمود غزنوی سے کہا کہ اس شخص کو کہو کہ اگر 3 دن کے اندر اندر مجھے نظر نہ ملی تو میں قتل ہو جاؤں۔ ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ نے محمود غزنوی سے فرمایا کہ اس شخص سے کہو کہ اگر تجھے 3 دن کے اندر نظر نہ ملی تو ہم تمہیں قتل کر دیں۔ محمود غزنوی نے جا کے اس شخص سے کہا کہ اگر تجھے 3 دن کے اندر نظر نہ ملی تو ہم تجھے قتل کر دیں۔ راوی روایت کرتا ہے کہ دوسرے دن ہی اس کی آنکھیں بحال ہو گئی، اسے دیکھنا شروع ہو گئی۔ اب وہ پہلے اتنے ہفتوں سے، اتنے مہینوں سے بیٹھا ہوا دعائیں مانگ رہا تھا اور اسے نظر نہیں مل رہی تھی، وہ 2 دنوں میں کون سی چیز واقع ہو؟ ایسا کون سا وقوع ہوا کہ جس کی بنیاد پہ اسے نظر مل گئی؟ وہ تھا اخلاص، جو کہ پہلے اسے نصیب نہیں تھا، ارتکاز نہیں تھا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ میرے پاس دوسرا آپشن کوئی نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی شخص نے کہا تھا کہ میں خدا سے ملنا چاہتا ہوں، خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، خدا مجھے ملتا نہیں ہے، خدا کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا تجھے خدا کے قرب کی چاہت نہیں، تیری فرسٹ پرائرٹی نہیں۔ اس نے کہا جی نہیں، میں تو بڑا طالب ہوں، بڑا متردد ہوں، بڑے تکلفات اٹھاتا ہوں۔ آپ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ سامنے یہ جو ندی بہہ رہی ہے اس کے اندر اس کو غوطہ لگواؤ۔ جب اس کو غوطہ لگوایا گیا تو ظاہر ہے اس نے اپنے ہاتھ پاؤں مارے۔ امام نے فرمایا کہ اب تیرے لیے سب سے اشد ترین ضروری چیز کون سی ہے؟ اب تجھے سب سے زیادہ شدید طلب کس چیز کی؟ جس چیز کے بغیر تو بچ نہیں سکتا، تو اس نے کہا آکسیجن، ہوا، زندگی، یعنی ہوا جس کے اوپر میری زندگی کا انحصار ہے۔ آپ نے فرمایا جب اللہ کے قرب کی چاہت تجھے اس درجہ ہوگی تب وہ ملے گا۔ ہمیں وہ چاہت ہوتی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ کیفیت جنم ہی نہیں لیتی۔ اچھا وہ جنم نہیں لیتی تو ہمیں وہ حاصل بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہر چیز کی ایک قیمت ہے۔ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اس درجے کا اخلاص نہیں ہوتا، ہمارے اندر اس درجے کی چاہت موجود نہیں ہوتی، ہمارے اندر اس درجے کا ارتکاز موجود نہیں ہوتا۔ اور آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ارتکاز کے بغیر تو آپ کو دنیا کی منازل نہیں ملتی، چاہے جائے کہ روحانی منازل مل جائے۔ مثلا ایک بچہ دل لگا کے پڑھے نا، ارتکاز کو آپ سادہ معنی میں اس طرح سمجھ لیں کہ دل لگا کے نہ کرنا کچھ، اس کو عدم ارتکاز کہتے۔ دل لگا کے کسی چیز کو کرنا، اس کو ارتکاز کہتے۔ اب عدم ارتکاز کے ساتھ تو ایک بچہ میٹرک بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے رنگ سازی سیکھنی ہو تو عدم ارتکاز کے ساتھ وہ بھی نہیں آئے گی، اس کے لیے بھی آپ کو ارتکاز کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ ارتکاز حاصل نہیں ہوتا،
ہمارے اندر وہ اخلاص موجود نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ نتائج نہیں نکلتے، وہ نتائج جو ہماری درینہ خواہش ہوتے ہیں، یا جو سالکین نے اپنی کتابوں کے اندر درج کر رکھے ہیں کہ فلان چیز کا یہ فائدہ ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے کہ جس طرح اگر آپ قدیم اطباء کی کتابیں پڑھیں، پرانے حکماء کی کتابیں پڑھیں، تو آپ کو اس میں مختلف نسخے لکھے ہوئے ملیں گے، اور ان نسخوں کے فوائد بھی لکھے ہوئے ہوں گے۔ اب آج کی دنیا میں جس میں جال سازی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو گیا ہے، اور ہم نے اس حدیث اور حکم کو پس پشت ڈال دیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک یوٹیوبر آیا ہمارے ملک میں، اور ہمارے لیے کتنی شرمندگی کا باعث ہے کہ اب وہ یو اے ای کے ایک ہاسپٹل میں بیمار ہے۔ اچھا، اور اس نے وہاں کہا ہماری سوسائٹی کے بارے میں کہ میں نے سنا تھا بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے، یہ مہمان نواز بڑے ہیں، ان کا کردار بڑا اچھا ہے، نتیجہ تن مجھے جہاں سے کھانا ملتا تھا میں کھا لیتا، مجھے کیا پتا تھا کہ ان کا ہر کھانا ملاوٹ زدہ ہے۔ اب اس کا یہ جملہ کیا ہمارے سینوں کو چیرنے کے لیے اور ہمارے سروں کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہ جس دین کی بنیاد اس چیز کے اوپر رکھی گئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے، ہر چیز ہماری ملاوٹ زدہ ہے، ہمارے خیالات بھی ملاوٹ زدہ ہے، ہمارا ایمان بھی ملاوٹ زدہ ہے۔ تو اس پوزیشن میں یہ آپ دیکھیں کہ عدم ارتکاز کے نتیجے میں دنیا جیسی جو کمتر اور ذلیل ترین چیز ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو ذلیل ترین چیز کہا، کمتر، آخرت کے مقابلہ میں یہ کمتر ہے، کیونکہ مولانا روم کا یہ تصور ہے کہ انسان ہمیشہ نیچے سے اوپر جاتا ہے، یعنی ارتقا پذیر ہے، تو آخرت کی ہمیں طلب اسی لیے ہے نا کہ وہ اس سے بہتر ہے، اگر وہ اس سے کمتر ہوتی تو پھر یہ ریوائنڈ ہونا تھا۔ ہم جس چیز کی طرف بڑھتے ہیں، جس چیز کی طلب کرتے ہیں، وہ اس سے بہتر ہے، اسی لیے بڑھتے ہیں نا، تو اگر آخرت بہتر ہے تو یہ کمتر ہے، تو ایک ذلیل ترین جو چیز ہے اس کے لیے ہم اپنی اعلیٰ ترین چیز کو چھوڑ دیتے، اور اس کی فقط یہ وجہ ہے کہ انسان سہل پسندی کا متلاشی، یہ سہل پسندی چاہتا ہے، شارٹ کٹ چاہتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو سچائی ہوگی، جو صداقت ہوگی، جو اچھائی ہوگی، جو اعلیٰ منصب ہوگا یا اعلیٰ چیز ہوگی، وہ جس طرح دیر پا ہوتی ہے اس طرح ملتی بھی دیر سے۔ ہمیشہ ہم آخرت کے اوپر سودا کرتے ہوئے دنیا کو اس لیے قبول کرتے ہیں کہ دنیا کی لذات کا نتیجہ فوراً مل جاتا ہے، اور آخرت جو ہے اس کی لذات جو ہے اس کا نتیجہ اگر دیر پہ ہے تو وہ ملتا بھی دیر سے، یعنی پہلے اس کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے پھر انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے۔ یعنی دستگیر بننے کے لیے پہلے یہ لازمی ہے کہ آپ تکالیف اٹھائیں، مصائب اٹھائیں، اور یہ صرف ولایت میں ہی نہیں ہوتا، یہ صرف دین میں ہی نہیں ہوتا، یہ صرف درویشی میں ہی نہیں ہوتا، یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی جو 22ویں گریڈ کا آفیسر بیٹھا ہوتا ہے نا دفتر میں، ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے، وہ ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھنے کے لیے کتنی ٹانگیں اس نے چلائی ہوتی ہیں وہ آپ نے اس کا اندازہ کریں، وہ بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کشتی چلی جا رہی تھی دریا میں، تو کشتی کیکر کے درخت کے پاس سے گزری، تو اس کی آب و تاب دیکھ کے کشتی کی کیکر کے درخت نے شکوہ کیا، گلا کیا اور طنز بھی کیا کہ تیری اور میری جنس ایک ہی ہے، فرق تو کوئی بھی نہیں ہے، تو بھی لکڑی ہے میں بھی لکڑی ہوں۔ یہ جنس کی وجہ سے جو غلط فہمی کا شکار ہو، جنس ظاہری اعتبار سے تو نبی کی بھی وہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے، کجا وہ بشر جس پہ شر غالب ہے اور کجا وہ بشر جو شر پہ غالب ہے، کجا وہ مکھی جو تھوک دے تو غلاظت پیدا ہوتی ہے، کجا وہ مکھی جو تھوکے تو شہد پیدا ہوتی ہے، کجا وہ مکھی جو تھوک دے تو بیماریاں جنم لیتی ہیں، کجا وہ مکھی جو تھوک دے تو شفا پیدا ہوتی ہے، زمین و آسمان کا فرق۔ تو رومی فرماتے ہیں کہ آگے سے کشتی زبان حال سے گویا ہوئی، اس نے آگے سے کہا کہ تیری اور میری جنس ایک ہے لیکن کیفیت میں فرق ہے، تیرے اوپر آرے نہیں چلے،
تیرے اوپر کیل نہیں ٹھونکے گئے، تیرے اوپر ہتھوڑے کی چوٹیں نہیں لگی، جبکہ میں نے وہ چوٹیں بھی کھائی ہیں، میرے اوپر آرے بھی چلے ہیں اور میرے اوپر کیل بھی ٹھونکے گئے۔ صاحب منزل ہونے کے لیے تکالیف اور مصائب لازمی ہے، لازم و ملزوم ہے۔ استری کپڑے کے بل نکال دیتی ہے، اس کے اندر یہ کیفیت ہے، اس کی یہ صفت ثابتہ ہے کہ وہ کپڑے کے بل نکال دیتی ہے، لیکن معلوم ہے کہ بل نکالنے سے پہلے وہ خود جلتی ہے، وہ بل نکالنے کے لیے اسے خود جلنا پڑتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں عمر ہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات، عمر ہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات، تاز بزم عشق یک دنائے راز آئد برو، یک دنائے راز آئد برو۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر کعبے اور بت قدوں کے گرد صدیاں چکر کاٹتی ہے، تب جا کے رازدار عشق منصع شہود کیا۔ ہزاروں سال نرگس، یہ اسی شعر کو انہوں نے اردو میں پرویا ہے، فارسی، لیکن جو اس کلام کے اندر چاشنی پیدا ہوئی ہے وہ اردو والے میں نہیں ہے، لیکن اس کا ایک اپنا مقام۔ شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کھانا تناول فرما رہے، یہ تماثیل ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے۔ جب استاد کہتا ہے کہ 2 لڈو اور 2 لڈو 4 ہوتے ہیں، تو جو جاہل ہوتا ہے وہ لڈوؤں کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے کہ وہ موتی چور کے تھے یا بیسن کے تھے، دیسی گھی کے تھے یا بناسپتی کے تھے۔ لیکن جو عارف ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے جمع سمجھائے جا رہے ہیں، 2 اور 2، کیونکہ لطافت جز کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی۔ چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری، لطافت کبھی بھی کثافت کے بغیر جلوہ نہیں پیدا کر سکتی۔ وہ شیشہ جو بالکل لطیف ہو، اس کے اندر تو صورت بھی نظر نہیں آتی۔ صورت دیکھنے کے لیے بھی ایسے آئینے کی ضرورت ہے جس کی ایک طرف قدورت ہو، کثافت ہو۔ تو لطیف چیزوں کو کثیف پیرائے میں بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ بعید نہیں کہ وہ ایک مچھر کے پر کی مثال کے ساتھ بات سمجھا۔ اب جنت کے نعائم کا تذکرہ کرتا ہے قرآن، اور اس میں یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ شہد کی نہریں ہوں گی جن کو کسی نے نہیں دیکھا، اگر وہ بعینے ہی شہد جیسی ہیں تو ہم نے شہد تو دیکھا ہے۔ اس کے ساتھ یہ صراحت اور تخصیص جو پیدا کی گئی ہے کہ ان کو کسی نے نہیں دیکھا، وہ اس چیز کی غماز اور عکاس ہے کہ یہ صرف نسبت بطور تمثیل ہے، بطور حقیقت نہیں، یہ صرف بطور تمثیل ہے۔ یہ واقعات جو صوفیاء کے ہوتے ہیں، اولیاء کے ہوتے ہیں، یہ بطور تمثیل ہوتے ہیں۔ عارف ان میں سے عرق کشید کر لیتا ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ ہم نے دین میں سے عرق کو کشید کر لیا، اور جو پھوک ہے اس کا وہ احمقوں کے لیے پھینک دیا۔ اب یہ آپ تلاش کر لیں کہ وہ احمق کون ہے۔ عارف ہر چیز میں سے کشید اس کی علت کرے گا، عارف ہر چیز میں سے اس کی علت اور حکمت کشید کرے گا۔ مثال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو۔ اب ایک دفعہ آپ تشریف فرمایا ہے تو ایک بوڑھے صحابی جو ضعیف تھے، ضعیف العمری کی وجہ سے جھک کے آ رہے تھے، ان کی تہ بند پیچھے لٹکتی ہوئی آ رہی تھی۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان کی تہ بند پیچھے لٹکتی ہوئی آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حکم اس کے لیے نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ حکم متکبرین کے لیے۔ اب معلوم ہوا کہ اس کی علت شلوار کا سائز متعین کرنا نہیں تھا، بلکہ اس حکم کی علت تکبر کی نفی ہے، یعنی مونچھوں کو بل دیا ہوا ہے اور چادر پیچھے لٹک رہی ہوئی ہے اور سینہ تان کے زمین کے اوپر متکبرانہ انداز سے چودھری صاحب چلے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں چودراہٹ کی علامت مانی جاتی ہے۔ اس کی نفی مراد ہے، شلوار کا سائز متعین کرنا مراد نہیں، نہ وہ مقصود۔ تو دین کی جو اصل ہے وہ یہی جوہر ہے جو عرفاء نے کشید کی،
یہ میں نے ضمناً عرض کر دیا کہ جب بھی اس طرح کے واقعات بیان کیے جائیں تو ان واقعات کے ظاہر کے اوپر ان کو محمول کر کے نتائج نہیں نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ ان کی حکمت اور حقیقت کی طرف توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ نظر التفات ہمیشہ مقصود کے اوپر ہونی چاہیے، لیکن فرض کریں کہ اگر اس کے ظاہر کے اوپر بھی ہو تو اللہ سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ یعنی لا آف نیچر جو ہے وہ جس نے بنایا ہے وہ اس کو تبدیل بھی کر سکتا ہے، یعنی ہمارا خدا جو ہے وہ مجبور تو نہیں۔ جہاں سے میں نے بات شروع ہوئی تھی اس کی تکمیل کر کے پھر یہ واقعہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا اور کائنات کا جو تعلق ہے، ربط اور اتصال ہے، وہ ایجاد اور موجد کا نہیں ہے، کیونکہ موجد اور ایجاد کے درمیان میں کوئی اتصال اور ربط باقی نہیں رہتا۔ جس نے موبائل بنایا اس کو معلوم نہیں کہاں ہے، کس پرپز کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ جس نے گاڑی بنائی اس کو بھی علم نہیں، جس نے گھڑی بنائی گھڑی ساز اس کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کس کلائی پہ وہ باندھی ہوئی۔ یہ جو توحید کے متعلق اشکالات پیدا ہوتے ہیں، سوالات جنم لیتے ہیں، ان کی محض وجہ فقط یہ ہے کہ انہیں توحید کی سمجھ نہیں ہے۔ اللہ کا کائنات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے۔ وہ کس طرح کا ہے؟ وہ اس طرح کا ہے جس طرح بلب کے ساتھ بجلی کا تعلق۔ وہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا موجد کا ایجاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ بلب کا اور بلب بنانے والے کا جو تعلق ہے یہ تعلق نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ۔ اس کا جو ربط اور تعلق ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اگر ایک ذرے میں سے بھی فیضان الہی کو خارج کر دیا جائے تو وہ ذرہ موجود سے فوراً معدوم ہو جائے، وجود سے عدم کی گود میں چلا جائے گا۔ بائنے ہی جس طرح بلب میں سے جو ہی بجلی کا اتصال کٹ ہوتا ہے وہاں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ کا جو کائنات کے ساتھ اتصال ہے اور ربط ہے وہ موجد اور ایجاد کا نہیں ہے، وہ متصرف فی الامور کا ہے، وہ تصرف کا ہے۔ قرآن کہتا ہے واللہ غالب علی امرہ، اس کا امر ہر امر کے اوپر غالب ہے۔ اب دیکھیے دو چیزیں ہیں، تقدیر کے حوالہ سے میرا یہ موضوع بحث نہیں ہے، کبھی میں اس کے اوپر تفصیل گفتگو کروں گا۔ تقدیر مبرم بھی ہے اور معلق بھی ہے۔ تقدیر کی دو اقسام ہیں، جو مبرم ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، وہ مشیت ازدی کے تحت وقوع پذیر ہوتی۔ جو معلق ہے وہ بھی تبدیل نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے وہ تقدیر کو اس طرح طے فرمایا ہوا ہے کہ مثلا یہ شخص مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کی دعا قبول کروں گا اور یہ اس طرح کر دوں گا۔ تقدیر معلق میں یہ طے فرمایا ہوا ہے اللہ نے کہ یہ میرے فلاں نیک بندے کے پاس جائے گا، اس سے دعا کروائے گا، وہ میری بارگاہ میں دعا کرے گا، نتیجتاً میں اس کو اس طرح کر دوں۔ مثلا ایک شخص کے اولاد نہیں ہو رہی، وہ کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے، بات سمجھ لیجئے اگر اللہ یہ طے فرمائیں کہ اس کو اولاد نہیں ہونی تو پوری کائنات بھی دعا کرے تو نہیں ہوگی۔ وہ اللہ ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ لا یحتاج ہے، اس کا امر ہر چیز کے اوپر غالب ہے، پھر بالکل نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پہ اولیاء نے ایک بہت پرلطف نقطہ بھی بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے ولیوں کی اس طرح بھی لاج رکھتا ہے کہ جس کی جو دعا اللہ نے قبول نہیں کرنی اپنی مشیت کے تحت، ہو سکتا ہے کہ اللہ ولی تک اس بندے کو پہنچنے ہی نہ دے، وہ وہاں تک پہنچے ہی نہ، تاکہ اس کے لیے وہ دعا کی خاطر ہاتھ ہی نہ بلند کرے۔ جس طرح شیخ فرید الدین عطار کے پاس جب مریدین آئے نا کہ حضرت تاتاریوں نے حملہ کر دیا ہے، دعا کرے، تو آپ نے فرمایا میں نہیں دعا کروں گا، لوح محفوظ پیش اولیاء۔ یہ رومی فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ ان کے پیش نظر ہے
اور یہ ہوا میں کی گئی باتیں نہیں ہیں، یہ احادیث سے مستنبط نظریات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ تو جو اللہ کے نور سے دیکھے گا لوح محفوظ اس سے بعید نہیں ہوتا۔ فرید الدین عطار سے انہوں نے کہا حضرت دعا فرمایا، آپ نے فرمایا فقیر دعا نہیں کرے گا، انہوں نے کہا دعا کریں، آپ نے فرمایا آپ دعا کا فائدہ نہیں، وقت گزر چکا ہے، نظر آ گیا۔ انہوں نے کہا دعا کریں، آپ نے فرمایا نہیں کروں۔ انہوں نے کہا حضرت دعا کریں اپنے لیے کریں، آپ نے فرمایا میں اپنے لیے بھی نہیں کروں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے کریں، آپ نے فرمایا نہ تم بچو گے نہ میں بچوں۔ کچھ وقت گزرا کہ آپ بھی شہید ہو گئے اور خانقاہ کے مریدین بھی شہید، لوح محفوظ پیش اولیاء۔ لیکن تقدیر میں یہ طے ہوتا ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ تقدیر بدل جاتی ہے دعا سے، دراصل یہ جملہ صحیح ڈیفائن نہیں کر سکا اس حکمت کو۔ وہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، یہ تقدیر ہے کیا، تفصیل سے تو پھر کبھی صحیح، اب وقت بھی نہیں ہے۔ تقدیر اللہ کا پروگرام ہے۔ اب ہمارا جب پروگرام ہوتا ہے تو ہمارے پروگرام میں بھی یہ طے ہوتا ہے کہ ہم فلاں جگہ پہ ٹھہریں گے، ٹوائلٹ میں جائیں گے، فلاں جگہ سے پیٹرول لیں گے، فلاں جگہ پہ کھانا کھائیں گے، فلاں جگہ پہ ہماری میٹنگ ہے۔ اب ہم روڈ پہ چلتے جا رہے ہیں اور اچانک ہم رک گئے، تو ایک شخص جس کی نظر میں ادب پسندی نہیں ہے وہ کہے گا حضرت چلتے چلتے کیوں رک گئے؟ وہ چلتے چلتے جو رکے ہیں وہ طے شدہ تھا، وہ اللہ کے پروگرام میں طے شدہ ہوتا ہے کہ اب یہ اس طرح کرے گا تو نتیجہ یہ ہوگا۔ پوری کائنات اللہ کے پروگرام کے تحت چل رہی ہے، پوری کائنات خیال الہی میں وقوع پذیر ہے۔ اللہ کا ربط کائنات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم زمین کے اندر سوراخ کرو جتنا کر سکتے ہو اور ایک ڈول کے ساتھ طویل رسی کو باندھو تو جس ذرے کے اوپر جا کے وہ ڈول ٹھہرے گا اس کے اوپر بھی متصرف فی الامور وہی ذات۔ اس ذرے میں سے بھی اگر فیضان الہی کا اتصال معطل کر دیا جائے تو وہ وہیں رک جائے گا۔ بعض باتیں لطافت کی ہوتی ہیں جو کثیف انداز میں کی ہیں، ادیبانہ انداز میں کی جاتی ہیں۔ مثلا شاعر کہتا ہے کہ پھول نے بات کی، اب پھول زبان حال سے بولتا ہے، زبان کال سے گویا نہیں ہوتا، اور زبان حال کو زبان حال سے ہی سنا جا سکتا ہے۔ دل کی باتیں دل سنتا ہے، کان نہیں سنتے، ان کو وہی سن سکتے ہیں جن کے پاس وہ کان ہوتے ہیں۔ تو اقبال سے کہا تھا نا کچھ سائنس پڑھے ہوئے طلباء نے کہ یہ جو روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تھے پتھر بھی سجدہ کرتے تھے، درخت بھی سجدہ کرتے تھے، از روئے تعقل تو یہ ناممکنات میں سے ہے۔ تو اقبال نے کہا روایت کس نے کی ہے؟ انہوں نے کہا روایت مولا علی نے کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا آپ کے پاس علی کی آنکھ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس علی کی آنکھ ہو تو پوری کائنات انہیں سجدہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور یہ جو بات صوفیاء نے کی ہے کہ جب سرکار دو عالم معراج پہ تشریف لے گئے تو پانی بھی بہتا رہا، کنڈی بھی کھٹکتی رہی، بستر بھی گرم رہا، یہ دراصل وہ لطیف بات ہے جو کثیف بیانیے میں اور نیریٹو میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی جان ہے، اور جب وجود سے جان نکل جائے گی تو جسم معطل ہو جائے گا۔ ٹائم اور سپیس کی جو تحریک ہے اس کا مرکز اور محور لولا کا لما خلقت الافلاق کے مصداق سرکار دو عالم کی ذات، اور جب آپ کائنات سے نکل گئے تو ٹائم بھی وہیں رک گیا اور سپیس بھی ٹھہر گئی۔ ٹائم اور سپیس یہ لازم و ملزوم ہے، ٹائم اور سپیس لازم و ملزوم ہے۔ مکان بغیر زمان اور زمان بغیر مکان وقوع پذیر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ میٹا فزکس تشریف لے گئے لیکن یہ معطل ہو گیا، جسم سے نکل گئی جان، اور یہ ہے اللہ کا اتصال کائنات کے ساتھ۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی وقوع پذیر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت اور اس کے تصرف کے نتیجہ میں۔ میرے پاس ایک عالم دین آئے اور مجھے کہنے لگے کہ جو تصوف کی روایت وحدت الوجود کا نیریٹو آپ بیان کرتے ہیں، صوفیہ کی روایت، اس کے نتیجے میں
تو کائنات میں کوئی بھی چیز متصرف فی الامور نہیں رہتی، جبکہ ایسا تو نہیں ہے۔ میں نے کہا جی کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ جو شر ہے وہ تو ابلیس کی طرف سے۔ میں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ حقیقت ثابتہ کے متعلق فقیر کا یہ تصور ہے کہ اس کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا۔ جو چیز حقیقت ثابتہ ہے اس کا منکر کوئی بھی نہیں ہوتا، چاہے کوئی ایتھیسٹ ہو، چاہے کوئی نان بلیور ہو۔ میں یہ بات علی وجہ البصیرت پورے تیقن کے ساتھ کہتا ہوں کہ پوری کائنات میں وجود خدا کا منکر کوئی بھی نہیں، صرف ہمارے لیے حجاب زبان بنتی ہے۔ زبان کس طرح بنتی ہے کہ ایک شخص کہتا ہے مجھے پانی نہیں چاہیے، وہ واٹر کا متلاشی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے مجھے واٹر نہیں چاہیے، وہ ماں کا متلاشی ہے۔ ایک کہتا ہے مجھے ماں نہیں چاہیے، وہ جل کا طالب ہے۔ جل نہیں چاہیے، آپ کا طالب ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں جائے استاد خالیس، استاد کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی۔ ایک شخص کہے گا میں پیروں کو نہیں مانتا، نہ مانے، لیکن وہ بھی پیروں کو مانتا ہے۔ وہ پیروں کی جگہ پہ استاد کو بٹھائے گا، کسی کو تو سپیریئر مانے گا، استاد کی جگہ پہ مفتی صاحب کو بنائے، مجتہد کو بٹھا دے گا، مولوی صاحب کو بٹھا دے گا۔ میرے ایک دوست تھے، ایتھیسٹ تھے، پروفیسر تھے فزکس کے، دوران گفتگو مجھے کہنے لگے کہ میں تو کسی چیز پہ بلیو نہیں کرتا، کسی میٹا فزکس پہ۔ میں نے کہا آپ کریں گے؟ فزکس کا ایک قضیہ خاکسار نے ان کے سامنے رکھا، جب وہ لاجواب ہو گئے تو مجھے کہنے لگے حضرت اس کا جواب تو آئنسٹائن دیں تو دیں۔ تو میں نے کہا میرا تو مقصود پورا ہو گیا، آپ نے پیر مان لیا آئنسٹائن۔ ماننا تو سپیریئر ہے نا کسی کو۔ اب آپ نے قبول کر لیا کہ کوئی نہ کوئی میٹا فزکس ہے، کوئی نہ کوئی روحانیت ہے، کوئی نہ کوئی سپیریئر ہے، آپ کے اوپر ہے۔ وجود خدا کا کائنات میں کوئی منکر نہیں ہے، اس کی جگہ پہ وہ لا آف نیچر کو رکھ دے گا۔ تو لا آف نیچر کیا بلا ہے بھائی؟ ہم کہتے ہیں کن، وہ کہتے ہیں بگ بینگ، نتیجہ ایک ہی نکلے۔ جو عارف ہے اسے لفظوں کے بکھیڑوں سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ تو نتیجہ اخذ کرے گا۔ اب دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ کائنات میں اللہ کا تصرف ہے۔ میں اس کے اوپر بالتفصیل بات کروں گا اگر اللہ نے چاہا تو اگلے لیکچر میں، کیونکہ اسی کا حصہ ہوگا پھر یہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی، چونکہ یہ مکمل نہیں ہو پائے گا اتنی سپیس کے اندر، تو مجھے یاد بھی کروا دیجیے گا، پھر مسئلہ تقدیر بھی اس کے اندر زیر بحث آ جائے گا۔ اب اگر اس روایت کو قبول نہیں بھی کیا جاتا جو صوفیاء کی ہے، تو پھر بھی سوال یہ ہوگا کہ یہ جو برائی ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ اس حضرت سے میں نے پوچھا کہ یہ برائی کس کی طرف سے ہے، تو وہ کہنے لگے یہ شیطان کی طرف سے۔ تو میں نے کہا شیطان کا خالق کون؟ کیا کائنات کے اندر دو خالق ایگزسٹ کرتے ہیں یا ایک ہی ہے؟ اگر ایک ہی خالق ہے تو شیطان کا خالق بھی وہی ہے، ہمارا خالق بھی وہی ہے، لیکن اس نے ہمارے لیے مختلف پیمانے وضع کر کے دے دی۔ میں تفصیل سے آگے بات کروں گا، مسئلہ تقدیر پہ بات کرتے ہیں، ابھی ہمارا یہ موضوع ہے۔ تو یہ جو اشکال پیدا ہوتا ہے یہ فقط اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کا اور کائنات کا تصور یہ بنایا ہوا ہے کہ یہ موجود اور ایجاد کا تعلق ہے۔ اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ جب ولی اللہ امداد کرے گا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ولی اللہ سے امداد یا استعانت طلب کرنا اس تناظر میں کہ اس کو مقصود فی ذات سمجھا جائے، اس کو متصرف فی الامور جانا جائے، تب شرک ہوگا۔ اور جب یہ تصور نہ ہو تو پھر ولی اللہ کی جو نصرت ہے وہ اللہ کی نصرت ہے۔ من اللہ اور من دون اللہ کا فرق ہے، خدا رسیدہ اور خود تراشیدہ میں فرق ہے۔ ہم خود تراشیدہ اور خدا رسیدہ میں فرق کرتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے ساتھ لپٹے ہوئے بوسے دے رہے تھے، رو رہے تھے، بوسے دے رہے تھے اور آنکھوں کو مسل رہے تھے غلاف کے ساتھ، آپ کی قبر اطہر کی جو چادر تھی۔ اب اس روایت سے چادر بھی ثابت ہو گئی، کیونکہ ذکر ہے اس روایت میں کہ چادر کے ساتھ لپٹ، چادر کو مسل رہے تھے آنکھوں کے ساتھ۔ ابو سفیان کا گزر ہوا، ابو سفیان نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، یہ کیا کر رہا ہے؟
تو ابو ایوب انصاری نے جو جواب دیا وہ ہمارے اس مقدمہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ من اللہ اور من دون اللہ میں فرق روا رکھنا پڑے گا، خدا رسیدہ اور خود تراشیدہ میں تفریق کرنا پڑے گا۔ انہوں نے فرمایا میں کسی بت کے پاس نہیں آیا، میں اپنی محبوب کی خدمت میں حاضر ہوں، یہ میرے محبوب کی قبر ہے۔ یہ فرق روا رکھنا پڑے گا۔ جب ولی اللہ کسی کی مدد کرتا ہے تو اس سے اگر شرک وقوع پذیر ہوتا ہے تو پھر ملائکہ کے تصرفات کے بارے میں حضرت کیا رائے رکھتے؟ وہاں تو بڑی شد و مت سے کہا جاتا ہے کہ فلاں ملک جو ہے وہ ملک الموت ہے، وہ موت قبض کرتا ہے، فلاں جو ہے وہ حاملہ خاتون کے پیٹ میں آ کے روح ڈال کے جاتا ہے، فلاں فرشتہ رزق کا ہے، فلاں فرشتہ بارش برساتا ہے۔ اگر اللہ کے تصرفات اس طرح تقسیم ہوتے ہیں جس طرح موجد کے ایجاد کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر فرشتوں کے تصرفات سے بھی توحید میں کجی آ جانی چاہیے، نقص واقع ہونا چاہیے، لیکن وہاں نہیں ہوتا۔ وہاں کہا جائے گا کہ فرشتوں کے تصرفات حضرت ان کے ذاتی نہیں ہیں، فرشتوں کا ہر تصرف الہی کا مظہر ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مخلوق کا ہر تصرف اللہ کے تصرفات کا عکاس اور غماز ہے۔ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں 30-40 منٹ سے، مجھے اللہ اجازت نہ دے، اللہ تصرف نہ فرمائے، اللہ کا ارادہ نہ ہو تو میں ایک زبان سے لفظ بھی نہیں نکال سکتا۔ یہ اللہ کے تصرف سے بولا جاتا ہے۔ نہ ہم کم ہی نہ زیادہ لکھتے ہیں، جتنا وہ لکھواتے ہیں اتنا ہم لکھتے ہیں، جتنا وہ بلواتے ہیں اتنا ہم بولتے ہیں۔ سو یہ تصرفات، لیکن رومی فرماتے ہیں کہ عاشق جو ہے وہ کجی کی نسبت محبوب کی طرف نہیں کر سکتا، اس لیے ہر غلطی کی نسبت ربنا ظلمنا کے مصداق ہم اپنی طرف کر سکتے، یعنی جتنی میں نے گفتگو کی ہے اس میں جو اچھائی کا پہلو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو غلطی ہے وہ میرے نفس کی طرف سے، اگرچہ اس نفس کا خالق بھی وہ ہے، لیکن اس نے جو مجھے پیمانے دیے ہیں صحیح اور غلط کے، اس نے جو مجھے حفظ مراتب سکھائے ہیں درست اور صحیح کے، ان پیمانوں کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ ہماری حالت اس کٹے کی ہے جس کو ایک طویل رسی کے ساتھ باندھا جاتا ہے، اب وہ متصرف مطلق بھی نہیں ہے کہ جہاں چاہے چلا جائے، یعنی ہمارا اختیار مطلق بھی نہیں ہے اور ہم مجبور محض بھی نہیں۔ جس کو تفصیل مطلوب ہو وہ خاکسار کی کتاب موسیات الوجود کے 2 ابواب ہیں، خیر و شر کے متعلق اور ایک جبر و قدر کے متعلق، ان کا بالاستیاب بھی مطالعہ کر سکتا ہے۔ باقی اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعے پہ انشاءاللہ ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے، اور پھر یہ 7 تقدیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا بساط پر، جتنی اللہ نے توفیق دی۔ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔